بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وفق قانون کے خلاف تلنگانہ مارچ کئی مرحلوں سے گزرا ہے۔ 24 اپریل کو یہ مارچ ہونے والا تھا، لیکن اس کے بعد 22 اپریل کو کشمیر میں پہلگام کا واقعہ ہوا۔ پھر سمجھیے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد مستقل سمجھیے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کا کہنا تھا، اور اب تک 2 تاریخیں تلنگانہ مارچ کی دی جا چکی تھی، لیکن تلنگانہ مارچ نہیں ہوا۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمان اور سیکولر طاقتیں جو ملک کے دستور کی بقا کی لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ سب اس تلنگانہ مارچ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ اور آج ایک نئی تاریخ کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ یہ نئی تاریخ جو آپ کو دی جا رہی ہے، بہرحال مرکز سے سمجھیے کہ بات ہوئی ہے، یعنی یہاں کی جو حکومت ہے اس کے ہائی کمانڈ سے بھی بات ہوئی ہے، اور یہاں بھی کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد تاریخ طے کی گئی ہے 31 مئی کو دھرنا چوک پر انشاءاللہ تلنگانہ مارچ ہوگا، اور یہ تاریخ قطعی اور آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد تاریخ نہیں دی جائے گی، بلکہ تاریخ حیدرآباد کی بنائی جائے گی۔ یہ انشاءاللہ العزیز یہ سمجھیے کہ آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد مارچ کی تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ لڑائی انتہائی اہم لڑائی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں بھی سمجھیے اس پر بحث جاری ہے۔ مختلف انداز سے مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے بینچ کو سمجھیے کہ راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو مسلم جماعتوں کی طرف سے جو پٹیشن ڈالے گئے ہیں، وہ وکلا بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بحث آج بھی بہرحال جاری رہی، اور اصل مسئلہ دیکھیے، اس بل کے کوئی ناک منہ کان سمجھیے سیدھا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بل ہے، یہ بل ہی پورا مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کی شناخت کو مٹانا چاہتا ہے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ کیونکہ یہ جو اب ایکٹ بن گیا ہے، یہ ایکٹ ان ایکٹ بھی ہو گیا ہے۔ نارتھ انڈیا کی بہت ساری ریاستوں میں اس ایکٹ کے تحت مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور دیہاتوں میں مساجد ہیں، اور اس کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض سمجھیے کہ دیہاتوں کی درگاہوں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ ابھی سپریم کورٹ میں اس پر بحث جاری ہے۔ لیکن نارتھ انڈیا کی بہت ساری وہ ریاستیں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی حکومت ہے، وہاں پر مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ لڑائی مسلمانوں کے وجود کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں مشکلات آئیں گی، سختیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گے، اس کا احساس ہم کو اچھی طرح ہے۔ کیونکہ کوئی چیز سمجھیے کہ صاحب جب حکومت سے کوئی قانون کو واپس لینے کی بات ہے، تو مخمل پر چل کر سمجھیے قانون واپس نہیں لیے جاتے، اس کے لیے سخت جد و جہد درکار ہوتی ہے۔ اور ہم نے بڑے صبر اور استقامت سے 5 اپریل سے آج سمجھیے کہ 22 مئی ہے، ہم صبر اور استقامت کے ساتھ حکمت عملی کے تحت اس احتجاج کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مساجد کے سامنے جو احتجاج کا اعلان کیا تھا، اس وقت
आज समझिए कि साहब एक अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात कहूं तो 100 से बढ़कर एहतजाज जॉइंट एक्शन कमेटी ने मसाजिद के सामने किया है, अजलाओं में और शहर, समझिए शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में जो मसाजिद के सामने एहतजाज हुआ है वो 100 से बढ़कर मसाजिद के सामने एहतजाज हुआ है। और इंशाअल्लाह कल जुमे को भी मसाजिद के सामने एहतजाज होगा। ये बिल की वापसी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और 31 मई को रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा एहतजाज धरना चौक पर होगा। रियासत तेलंगाना के मुसलमान धरना चौक की तरफ मार्च करेंगे और एक बहुत बड़ा एहतजाज, सारे मुल्क में एक बड़ा एहतजाज दर्ज कराया जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक ये एहतजाज का वक्त होगा। मुसलमान नमाज जोहर, समझिए बहुत सारे जो अजला से आ रहे हैं वो धरना चौक पर ही जोहर का एहतमाम करें और जोहर की नमाज के बाद शहर के जो मुख्तलिफ जत्थे हैं, शहर के जो मुख्तलिफ रैलीज हैं, शहर से निकलने वाले जो समझिए के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो 2 बजे धरना चौक पहुंच जाएं। धरना चौक पर मुसलमानों के इत्तेहाद, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की कुव्वत और इस बिल के खिलाफ उनके अज़्म, उनके हौसले का समझिए कि ऐलान होगा। और ये जो 31 मार्च को जो धरना चौक पर धरना होगा, 31 मई को जो धरना चौक पर धरना होगा, सारी रियासत के मुसलमान ही नहीं, वो जो दस्तूर की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए हैं